بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ السلام کا غلامی میں جانے کا انوکھا اور دلچسپ واقعہ۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کروں؟ صحابہ کرام نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن جناب خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے کسی بازار سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک فقیر ان کے پاس آیا جو انہیں جانتا تھا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے مدد کا تقاضا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں۔ فقیر نے کہا، میں آپ کے چہرے پر نورانیت اور خیر کے آثار دیکھ رہا ہوں، لہٰذا میں آپ سے خیر کی توقع رکھتا ہوں، بس آپ کو عزت خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری مدد کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے ایک عظیم ہستی کی قسم دی ہے، بس میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے جس عظیم ہستی کی قسم دی ہے اسے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے اسی بازار میں بطور غلام بھیج دیں اور ان پیسوں سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ فقیر نے کہا، ایسا کام کرنا درست ہوگا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں درست کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے عظیم ہستی کی قسم دی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ اس عظیم نام کو کوئی اہمیت نہ دوں، آپ مجھے بازار میں فروخت کر دیں۔ اس فقیر نے جناب خضر علیہ السلام کو 400 درہم کے عوض ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا، رقم اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک مدت تک اپنے آقا کے پاس رہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کا آقا ان کے ذمہ کوئی کام بھی نہیں لگاتا۔ ایک دن انہوں نے اپنے مالک سے کہا، آپ نے مجھے اپنی خدمت گاری کے لیے خریدا ہے، لہٰذا آپ مجھے حکم دیں کہ میں تمہارے لیے کوئی کام کروں۔ تاجر نے کہا، میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ آپ کو کسی زحمت میں ڈالوں، کیونکہ آپ بہت بوڑھے ہیں۔ جناب خضر نے فرمایا، کام کرنا میرے لیے کوئی زحمت نہیں ہے۔ تاجر نے انہیں گھر کے ایک کونے میں پڑا ہوا پتھر دکھایا۔ وہ اس قدر بڑا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر لے جانے کے لیے 6 افراد کی ضرورت تھی، جو سارا دن کام کرتے اور اسے اٹھا کر باہر لے جاتے۔ اس نے کہا، اس پتھر کو اٹھا کر گھر سے باہر لے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسی وقت اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ تاجر نے کہا، شاباش، آپ نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، آپ اس قدر طاقتور ہیں کہ کسی اور میں اتنی طاقت و قدرت نہیں ہے۔ کچھ مدت بعد تاجر نے سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے جناب خضر علیہ السلام سے کہا، میں نے آپ کو امین پایا ہے، لہٰذا میں آپ کو گھر میں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک میں واپس نہیں آتا آپ میرے اہل خانہ کے لیے جانشین بنیں، میں آپ کو کسی اور زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی زحمت نہیں ہے، آپ جو بھی کام کہیں گے اسے انجام دوں گا۔ تاجر نے کہا، آپ میرے واپس آنے تک کچھ اینٹیں تیار کریں۔ تاجر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ واپس پلٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ جناب خضر نے اس عرصے میں ایک عالی شان بلڈنگ تیار کر دی۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، میں آپ کو عزت خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کون ہیں اور آپ کا کام کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے عظیم ہستی کی قسم دی اور اسی عظیم ہستی نے مجھے اپنی بندگی پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے میرا نام سنا ہوگا، میں خضر ہوں۔ ایک فقیر نے مجھ سے مدد مانگی تھی، اس وقت میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہ تھی جو اسے دیتا۔ اس نے مجھے عظیم امر یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم دی، لہٰذا میں نے مجبور ہو کر یعنی ضروری سمجھ کر اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دیا۔ اس نے مجھے تمہارے ہاتھوں بیچ دیا اور پیسے لے کر چلا گیا۔ تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر کوئی شخص کسی کو ذات خدا کی قسم دے کہ وہ اس کی کوئی حاجت پوری کرے اور وہ پوری کر سکتا ہو لیکن نہ کرے تو روز قیامت اس حالت میں محشور ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت اور خون نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی جن کے بجنے کی آوازیں کانوں تک آئیں گی۔ تاجر نے معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا،
میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ نے میرے اوپر لطف و کرم کیا ہے۔ تاجر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ میرے اور میرے اہل خانہ کے ساتھ جس طرح کا بھی برتاؤ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے اختیار میں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں دوست رکھتا ہوں کہ مجھے آزاد کر دو تاکہ میں عبادت خدا میں مصروف ہو جاؤں۔ تاجر نے بہت معذرت کرتے ہوئے خوشی خوشی انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا حمد و ثنا ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے اپنی بندگی کی توفیق عنایت فرمائی اور مجھے اپنی بندگی کی روشنی میں انحرافات سے نجات عطا فرمائی۔ ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔